حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کی سنتوں کو زندہ کیا کرو، کیونکہ جو سرکار کی سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے سرکار کی ایک سنت کو زندہ کیا تو ہو سکتا ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے اور آپ کو جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز جہنم کے بارے میں بیان کر رہے تھے، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کا بیان مکمل ہوا، ایک نوجوان آتا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتا ہے، اے غریب نواز، میں نے آپ کا بیان سنا، میں نے آپ کا بیان سنا، اب میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جھوٹ بولتا تھا، میں غیبت کرتا تھا، میں چغل خوری کرتا تھا، میں حرام کاری کرتا تھا، لیکن اب میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غریب نواز، آپ مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کی وجہ سے مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، آپ ایک عمل بتا دو۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، تو یہ چاہتا ہے نا کہ میں تجھے ایک عمل ایسا بتاؤں کہ ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے، تو ایک کام کر، تو داڑھی رکھ۔ اگر تو داڑھی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی وجہ سے تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ وہ کہنے لگا غریب نواز، آخر داڑھی میں ایسی کیا بات ہے؟ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی وجہ سے مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، تجھے معلوم نہیں ہے تو نے لیلا مجنو کی داستان نہیں پڑھی ہے؟ مجنو جو لیلا کا دیوانہ تھا، مجنو جو لیلا سے پیار کیا کرتا تھا، ہر وقت لیلا لیلا کرتا تھا، اور کس قدر پیار کرتا تھا، کھانا بھی کھاتا تب بھی لیلا کا ذکر کرتا۔ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا، بہت زیادہ بھوکا تھا، لیلا لیلا کر رہا تھا اور لیلا کی یاد میں کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس مجنو کے کچھ چاہنے والے آئے، انہوں نے کیا دیکھا؟ قیس بے ہوش پڑا ہے، یعنی مجنو، کیونکہ جو مجنو تھا اس کا نام قیس تھا، قیس بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے کچھ چاہنے والے آئے اور پانی لے کر کے آئے اور مجنو کو ہوش میں لے کر کے آئے۔ جیسے کہ مجنو ہوش میں آیا تو جو مجنو کے چاہنے والے تھے، جو اس کے دوست یار تھے، وہ ایک ہرن کو پکڑ کے لے کر کے آئے اور کہنے لگے، مجنو ایسا لگتا ہے تجھے دیکھ کر کہ تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، اور ہمیں دیکھ، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، ہم ایک ہرن کو پکڑ کے لے کر کے آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اس کو ذبح کر، تو اس کو ذبح کرے گا، اس کو ہم پکائیں گے، تو بھی کھانا کھا لے گا، ہم بھی کھانا کھا لیں گے، تیرا پیٹ بھی بھر جائے گا اور ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ مجنو کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گا، لاؤ مجھے چھری دو۔ اب ان لوگوں نے مجنو کو چھری دی، اور جیسے کہ مجنو نے اس ہرن کو ذبح کرنا چاہا، وہ چھری اس کی گردن کی طرف لے کر کے آیا، وہ رک گیا۔ لوگ کہنے لگے، ارے ذبح کرتا کیوں نہیں، ہم بھوکے ہیں، تو بھی بھوکا ہے، جلدی سے ذبح کر تاکہ اس کو پکایا جائے اور تو بھی کھانا کھا لے، ہم بھی کھانا کھا لے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مجنو کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا، مجنو میں اس کو ذبح نہیں کر سکتا، میں اس کو ذبح نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو اس کو ذبح کیوں نہیں کر سکتا؟ اب مجنو کا جملہ سنو، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ مجنو کہتا ہے، اس ہرن کی جو آنکھیں ہیں میری لیلا سے ملتی ہیں، اس ہرن کی آنکھیں مجھے اپنی لیلا کی طرح نظر آ رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں مجھے لیلا نظر آ رہی ہے، اور جس چیز میں مجھے لیلا نظر آتی ہے میں اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کرتا نہیں ہوں، اس چیز سے میں محبت کرتا ہوں، اس چیز سے میں پیار کرتا ہوں، میں اس کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب غریب نواز نے یہ داستان سنائی، وہ نوجوان کہتا ہے، آخر اس سے داڑھی کا کیا مقصد ہے؟ آخر داڑھی کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کیسے دے گا؟ میں سمجھا نہیں۔ حضور غریب نواز نے ارشاد فرمایا، میں تجھے سمجھاتا ہوں، سن۔
کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا مجبور ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہوگی مجبور ہوگی، بھائی بھائی سے دور ہوگا مجبور ہوگا۔ اس وقت جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے تو ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی لیکن بہت بڑا گناہگار ہوگا، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، اس نے غیبت کی ہوگی، اس نے چغل خوری کی ہوگی، اس نے حرام کاری کی ہوگی۔ اللہ اکبر، جب اس کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے عذاب کے فرشتوں رک جاؤ، یہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے جہنم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جہنم نہیں بنی ہے بلکہ اس کے لیے جنت بنی ہے۔ یہ جہنم کا حقدار نہیں ہے بلکہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے عرض کریں گے، باری تعالی پروردگار یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، یہ تو بہت بڑا سیاکار ہے، یہ تو بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، آخر کون سا عمل تجھے پسند آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں اس کے چہرے پر یہ داڑھی نہیں دیکھ رہے ہو، اس نے اپنا چہرہ میرے محبوب کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنا چہرہ میرے محبوب کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے، اس نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، مجھے یہ عمل اس کا اچھا لگ چکا ہے، اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ یہ جنت میں جائے گا۔ میرے محبوب کی نقل کرنے کے صدقے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا نوجوان نے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، غریب نواز میں سمجھ گیا کہ آقا کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے، آقا کی سنتوں کی شان کیا ہے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، داڑھی رکھ، حضور کی سنت کو زندہ کر، اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی وجہ سے تجھے جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم داڑھی منڈاتے ہیں، اور کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہیں جو داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھیوں کا مذاق بناتے ہیں، فیشن میں داڑھی کو کٹواتے ہیں۔ میرے دوستو، داڑھی کا مذاق مت اڑاؤ۔ داڑھی مسلمانوں کی پہچان ہے، داڑھی ایمان کی علامت ہے، اور خدا کی قسم داڑھی رکھنے سے کسی کا حسن کم نہیں ہوتا ہے، داڑھی رکھنے سے کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے، بلکہ داڑھی رکھنے سے اگر کوئی بدصورت ہو تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، داڑھی رکھنے سے اگر کوئی ہینسم نہ ہو تو ہینسم ہو جاتا ہے، داڑھی رکھنے سے اگر حسن کم ہوتا ہے تو حسن بڑھ جاتا ہے، داڑھی رکھنے سے حسن کم نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر داڑھی رکھنے سے اگر حسن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی داڑھی نہیں رکھتے۔ اگر حسن میں کمی آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی داڑھی نہیں رکھتے۔ میرے آقا نے داڑھی رکھی اور اپنے امتیوں کو یہ حکم دیا کہ داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا سنت ہے، میری سنت ہے۔ میرے آقا نے یہ حکم دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ داڑھی رکھنے سے حسن بڑھتا ہے۔ اگر داڑھی رکھنے سے حسن نہیں بڑھتا، اگر داڑھی رکھنے سے خوبصورتی نہیں آتی، اگر داڑھی رکھنے سے انسان زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا تو میرے آقا کبھی حکم نہیں دیتے کہ داڑھی رکھو، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس چیز کا حکم دیا ہے جس میں امتیوں کو فائدہ ہو، امتیوں کا نقصان نہ ہو، ہر اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جس میں امتیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، سرکار کی سنت کو زندہ کیا کرو، ذرا سوچا کرو، ہم داڑھی منڈے جب قبر کے اندر جائیں گے اور جب قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، اللہ کی عطا سے فرشتہ سوال کرے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا جن کا جلوہ تجھے دکھایا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی، کیا پتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ پھیر لے اور ناراض ہو کر کے چلے جائیں۔ اگر سرکار ناراض ہو کر کے چلے گئے تو کہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہے، کہیں پر ہمارا بسیرا ہے، کیونکہ جس سے سرکار ناراض ہو جائیں تو
اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے سرکار ناراض ہو جائیں سمجھ لو اس سے خدا ناراض ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے دوستو اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ چہرے پر داڑھی رکھو، داڑھی رکھنے سے حسن بڑھے گا، ان داڑھیوں کو نالیوں میں مت بہاؤ ورنہ بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، موت کا فرشتہ آ گیا، تمہاری روح نکل گئی، اس کے بعد میں 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، پھر رونا پڑے گا میرے دوستو، پھر رونا پڑے گا۔ تو چہروں پر داڑھی رکھا کرو، چہرے پر داڑھی رکھا کرو، چہرے پر داڑھی رکھو گے تو حسن بڑھے گا۔